بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک خاتون آئی، کہنے لگی اماں ایک اچھے اخلاق والی عورت کے اندر کون کون سی خوبیاں پائی جاتی ہیں؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بیٹی اچھے اخلاق والی عورت کی 10 نشانیاں ہیں۔ جس عورت کے اندر یہ 10 نشانیاں موجود ہوں، سمجھ لینا وہ عورت اچھے اخلاق والی ہے، اور جس عورت میں یہ 10 نشانیاں پائی جاتی ہیں، یقین کر لینا وہ عورت اسلام کی مقدس شہزادی ہے۔ مولانا روم جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، شادی کرنے سے پہلے ایسی عورت کا چناؤ کرو، ایسی عورت کو تلاش کرو جس عورت کے اندر حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بتائی گئی 10 نشانیاں موجود ہوں۔ اس عورت نے پوچھا، اے عائشہ، حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ 10 نشانیاں کون سی ہیں؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بیٹی پہلی نشانی، اچھی عورت جھگڑا کم سے کم کرے گی، اور اپنے شوہر سے جھگڑا بالکل ہی کم کرے گی، کیونکہ وہ شوہر کے اوپر ہر وقت چڑھائی کرنے والی عورت، شوہر کو پریشان کرنے والی عورت اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دیتی ہے، اور ہر وقت چڑھائی کرنے والی عورت، تلخ لہجہ اپنانے والی عورت اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دیتی ہے، اور جب اللہ کا قہر ٹوٹتا ہے تو پھر روتی چلاتی ہے، لاوارث ہو جاتی ہے، اور اس کے رونے کا پھر کوئی فائدہ نہیں ملتا۔ اس لیے اچھی اور باکمال عورت وہ ہے جو اپنے شوہر کے اوپر چڑھائی نہیں کرتی، اپنے شوہر کو پریشان نہیں کرتی۔ فرمایا، نمبر 2، ایسی عورت جو اپنے ہاتھ کو ہر وقت کھلے رکھتی ہے، سخاوت چلاتی ہے اور صدقہ دینے میں دیر نہیں کرتی۔ اچھی عورت ہے وہ جو اپنے ہاتھ کو ہر وقت کھولے رکھتی ہے، دوسری عورت آتی ہے اپنی ضرورتیں پوری کرتی ہے، اس کا سخاوت والا ہاتھ دوسری ضرورت مند عورتوں کی مدد کرتا ہے، اور صدقہ دینے میں دیر نہیں کرتی، صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ بنی اسرائیل کی خاتون کپڑے دھو رہی تھی، اس کا ایک بچہ اس کے ساتھ کھیل رہا تھا، ایک سائل آیا، بھوکا تھا، کہا اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ اس عورت کے پاس ایک روٹی تھی، اس نے آدھی روٹی اس سائل کو دے دی، اللہ کے نام پر صدقہ کر دی، سائل وہاں سے چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک بھیڑیا آیا، اس عورت کے بچے کو اٹھا کر دور لے گیا۔ اب اس عورت کو کپڑے بھول گئے، بھیڑیے کے پیچھے دوڑتی چلی جا رہی تھی، میرا بچہ بھیڑیا لے کر جا رہا ہے۔ اچانک سے آگے ایک شخص نمودار ہوا، اس نے بھیڑیے کو پکڑ کر زمین پہ مارا، اس کے بچے کو لے آیا، اس کی ماں کے ہاتھ میں دے دیا۔ اس عورت نے کہا، تیرا احسان ہے مجھ پر اے اللہ کے نیک بندے، تو نے مجھ پر اتنا بڑا احسان کیا کہ میرے بچے کی جان بچائی۔ اس شخص نے کہا، میں بندہ نہیں ہوں، میں فرشتہ ہوں، یہ جو تو نے سائل کو اللہ کے نام پر آدھی روٹی دی ہے، اس آدھی روٹی نے اللہ کے نام پر دیے صدقے نے تیرے بچے کی جان بچا دی ہے۔ تو فرمایا، اچھی عورت وہ ہے جو صدقہ دینے میں دیر نہیں کرتی۔ فرمایا، نمبر 3، دن میں 5 وقت کی نماز ادا کرنے والی عورت، جو اسلام کی مقدس شہزادی عورت وہ قیمتی وقتوں میں سے وقت نکال کر دن میں 5 ٹائم نماز ادا کرتی ہے، بہت ہی باکمال عورت ہے۔ بنی اسرائیل کی ایک خاتون تھی، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی، کہنے لگی، اے اللہ کے نبی، مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا ہے، میں نے توبہ کی، آپ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول فرمائے، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے۔ گناہ سے ڈر کر میں اللہ تعالیٰ سے پکی توبہ کی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا ہی لیا کہ تو نے آخر کون سا ایسا گناہ کیا؟ اس عورت نے کہا، مجھ سے زنا ہو گیا ہے، اس کی وجہ سے میں حاملہ ہو گئی اور میرا ایک بچہ پیدا ہوا، اس گناہ کو چھپانے کے لیے میں نے اس بچے کو قتل کر دیا، قتل کر کے اسے مٹی میں ڈال دیا تاکہ میرا گناہ چھپ جائے، معاشرے میں میں ذلیل نہ ہو جاؤں، لوگ کیا کہیں گے، یہ زناکار عورت ہے، بس اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے میں نے اس بچے کو قتل کر ڈالا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اور بدبخت عورت یہاں سے چلی جا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرے گناہ کی وجہ سے آسمان سے کوڑے برسیں اور ہم بھی عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ وہ عورت ٹوٹے دل سے روتی ہوئی وہاں سے چلی گئی، اتنے میں جبرائیل علیہ السلام آئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا، اے اللہ کے نبی، اللہ کہتا ہے تو نے توبہ کرنے والے کا دل توڑ دیا، اے موسیٰ، کیا تو نے اس سے بھی بدتر گناہ کرنے والا نہیں کوئی پایا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے جبرائیل، کیا اس سے بڑھ کر بھی بڑا کوئی گناہگار ہوگا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والا شخص اس سے بھی زیادہ گناہگار ہے، جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والی عورت اس سے بھی زیادہ بدکار ہے۔ خدارا، اگر اچھی اسلام کی مقدس شہزادی بننا چاہتی ہو تو تم بھی نماز کا دامن نہ چھوڑنا، نماز 5 ٹائم ادا کرو۔ فرمایا، نمبر 4، دوسری عورتوں کے عیبوں پر نظر رکھنے کی بجائے اپنے عیبوں پر نظر ڈالنے والی عورت۔ آج کل کی عورتیں اپنے گریبان میں تو جھانک کر اب دیکھتی نہیں، دوسری عورتوں کے عیب نکالتی رہتی ہیں، اس کے اندر یہ نقص ہے اور اس کے اندر یہ نقص ہے۔ تو ناظرین، اسلام کی شہزادیوں کو یہ زیب نہیں دیتا
तुम हाज़त इंसान हो, इस्लाम के मुक़द्दस शहज़ादे शहज़ादियों वाला काम करो। वहाँ की बात सुनकर वहाँ यहाँ लगाना, यहाँ की सुनकर वहाँ लगाना, फिर दोनों भाइयों को आपस में लड़वाना, फिर दोनों को आपस में इस तरह से जुदा कर देना कि क्या ये तुझे ज़ेब देता है। दूसरी औरतों के ऐबों को छान लेना तुझे ज़ेब देता है। इंसान ने कोयल से पूछा, अगर तू काली ना होती तो कितना अच्छा होता, तेरे अंदर ऐब ये है कि तू काली है। फिर इंसान ने एक दिन समंदर में बहते पानी से पूछा, अगर तू खारा ना होता तो कितना अच्छा होता, तेरे अंदर ये ऐब है कि तू खारा है। फिर इंसान ने एक दिन गुलाब को उठाया, हथेली पर रखा, पूछने लगा, अगर तेरे अंदर ये कांटे ना होते तो कितना अच्छा होता, तेरे अंदर ऐब ये है कि तेरे अंदर कांटे हैं। तीनों बोल बूढ़े, ए इंसान, अगर तेरे अंदर दूसरों के ऐब ढूंढने की आदत ना होती तो कितना अच्छा होता। आजकल की औरतें दूसरों के ऐब ढूंढने की कोशिश करती हैं, लेकिन अपने गिरेबान में झांक कर नहीं देखती कि मेरे अंदर भी कोई ऐब है, मेरे अंदर भी कोई खामियां हैं या नहीं। फरमाया नंबर 6, अच्छी औरत दूसरे लोगों की लग्ज़शों की तरफ नज़र नहीं करेगी। नंबर 7, अपने शोहर के सामने शोहर के माँ बाप का गिला नहीं करेगी, क्योंकि शोहर के सामने शोहर के माँ बाप का गिला करने वाली खातून बदतरीन औरत कहलाती है। दुनिया की बदकिस्मत औरत है जो शोहर के दिल में मोहब्बत पैदा करने की बजाय नफरत पैदा करती है। फरमाया अच्छी औरत है वो जो अपने शोहर के सामने शोहर के माँ बाप की तारीफ बयान करती है। नंबर 8, अच्छी औरत हर वक्त शोहर के सामने माजरत करने की तलबगार रहती है। कोई इससे गलत काम हो जाए तो इससे शोहर की दिल आज़ारी हो तो फ़ौरन वो अपने शोहर से माजरत तलब करती है। वो औरत जो शोहर को रुखसत करते हुए दवाओं की ढेर तमन्नाओं के साथ रुखसत करती है। सैयदा आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाया, आखिरी निशानी अच्छी औरत है वो जो अपने अच्छे वक़्त में तो हर वक्त औरत साथ देती है, लेकिन अच्छी औरत है वो जो अपने शोहर की गुर्बत में भी शोहर का साथ देती है। तो नाजरीन, हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, शादी करने से पहले ऐसी औरतों को तलाश करो, ऐसी इस्लाम की मुक़द्दस शहज़ादियों को तलाश करो जिनके अंदर हज़रत सैयदा आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की बयान की गई निशानियां पाई जाती हों। इंशाल्लाह ऐसी औरत जब तुम्हारे घर में आएगी तो तुम्हारे घर को जन्नत का बाग बना देगी। अल्लाह पाक हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमारे घरों को आबाद रखे, आमीन। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में एक बार फिर अल्लाह ताला का नाम ज़रूर टाइप करें।